اب اللہ کے دروازے پر یہ انسان سارے سہارے توڑ کر جب دیکھا کہ نہ میرا بیٹا کام آنے والا ہے نہ بیٹیاں کام آنے والی ہیں، حتیٰ کہ بیوی بھی کئی مرتبہ آواز دینے کے بعد لبیک کہتی ہے، اب یہ بندہ جب ان تمام سہاروں کے باوجود بے سہارا ہو گیا، اب اللہ کہتا ہے، اوے میرے بندے، بے شک سارے سہارے ٹوٹ گئے، تیرے بچوں نے تیرا کہنا مانا چھوڑ دیا، لیکن تو میرے دروازے پر آ گیا ہے، میرے دروازے پر آنا تیرا کام ہے۔ اور پھر اس حالت میں اللہ کبھی بندے کو تانا نہیں دیتا، یہ رب العالمین کا کرم ہے، اس کی کرم نوازی اور اس کا رحم ہے کہ وہ بندہ گناہگار دروازے پر جب اللہ کے آ جاتا ہے، کمر بھی جھکی ہوئی ہے، ہاتھ میں لاٹھی لی ہوئی ہے، دروازے پر دستک اللہ کی دیتا ہے، اللہ ایک مرتبہ بھی نہیں کہتا کہ میرے بندے تو نے ساری زندگی نافرمانیاں کی ہیں، ساری۔ تمام دوست یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں ہیں۔ دوستو ہو سکے تو اس ویڈیو کو اپنی پروفائل پر شیئر کر دیں اور صدقہ جاریہ کے لیے شیئر بھی کر دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ قرآن کریم میں کہتے ہیں، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ فرماتے ہیں، آئے میرے پیارے بندے، یا عبادی، آئے میرے محبوب بندے، تو جتنا بھی گناہگار ہے پھر بھی میرا بندہ ہے، تو جتنا بھی سیاکار ہے پھر بھی میرا بندہ ہے، تو معاصیوں میں ڈوبا ہوا اپنی کمر پر گناہوں کا بوجھ لاد کر لانا تیرا کام ہے، میرے دروازے پر ایک مرتبہ آنا تیرا کام ہے، اور تیرے گناہوں کو معاف کر کے ان گناہوں کو نیکیاں بنانا مجھ اللہ کا کام ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں، ان الحسنات یذہبن السیئات، جب انسان کوئی نیکی کرتا ہے اللہ اس نیکی کے بدلے میں بھی بندے کے گناہ معاف فرماتے ہیں۔ اگر کوئی گناہگار بندہ جس نے ساری زندگی گناہوں کے اندر اپنے جسم کو لت پت کر دیا، گناہوں کی سیاہی سے ڈوبا ہوا انسان، کمر جھکا ہوا انسان، آنکھوں کی بینائی کمزور ہوا انسان، کانوں کی قوت سماعت ختم کر کے، آنکھوں کی بینائی ختم کر کے، زبان کی قوت گویائی ختم کر کے، پاؤں میں لڑکھڑاہٹ ہو رہی ہے، جگر کام نہیں کر رہا، معدہ بندے کا کام کرنا چھوڑ گیا، ہاضم نہیں ہوتا، اور بندے کا جگر خون بنانا چھوڑ گیا، ہاتھوں میں راشا پیدا ہو گیا، گردن بھی حرکت میں ہے، خود بخود ہل رہی ہے، ہاتھ بھی حرکت کر رہے ہیں، گھر والے بھی بات نہیں سنتے، بیٹوں کو بلاتا ہے آواز دیتا ہے، اس آواز پر کوئی لبیک نہیں کہتا، کیا تو وہ وقت تھا ہر بندہ اس کی آواز پر لبیک کہتا، ہر بندہ دوڑ کر آتا، اب نہ بیٹیاں بات سنتی ہیں نہ بیٹا بات سنتا ہے، کہتے ہیں یار بوڑھا آدمی اس کا تو کام ہی یہی ہے کہ بولتا رہتا ہے، اب جب کوئی مشورہ بھی لینے والا نہیں ہے، بیماری کی یہ چار پئی پر پڑا ہے، اب اللہ کے دروازے پر یہ انسان سارے سہارے توڑ کر جب دیکھا کہ نہ میرا بیٹا کام آنے والا ہے نہ بیٹیاں کام آنے والی ہیں، حتیٰ کہ بیوی بھی کئی مرتبہ آواز دینے کے بعد لبیک کہتی ہے، اب یہ بندہ جب ان تمام سہاروں کے باوجود بے سہارا ہو گیا، اب اللہ کہتا ہے، اوے میرے بندے، بے شک سارے سہارے ٹوٹ گئے، تیرے بچوں نے تیرا کہنا مانا چھوڑ دیا، لیکن تو میرے دروازے پر آ گیا ہے، میرے دروازے پر آنا تیرا کام ہے۔ اور پھر اس حالت میں اللہ کبھی بندے کو تانا نہیں دیتا، یہ رب العالمین کا کرم ہے، اس کی کرم نوازی اور اس کا رحم ہے کہ وہ بندہ گناہگار دروازے پر جب اللہ کے آ جاتا ہے، کمر بھی جھکی ہوئی ہے، ہاتھ میں لاٹھی لی ہوئی ہے،
دروازے پر دستک اللہ کی دیتا ہے، اللہ ایک مرتبہ بھی نہیں کہتا کہ میرے بندے تو نے ساری زندگی نافرمانیاں کی ہیں، ساری زندگی ان گناہوں سے، ان آنکھوں سے تو نے گناہ کیے ہیں، اس زبان سے تو نے گناہ کیے ہیں، اس ہاتھ سے تم نے غلط پکڑا ہے۔ اللہ فرماتے میرے بندے میں تجھے کوئی تانا نہیں دیتا، پھر میری رحمت بھی دیکھ اور میری کرم نوازی بھی دیکھ کہ میرے دروازے پر آنے کے بعد کوئی تجھے یہ نہیں کہے گا کیوں اتنے سالوں کے بعد آیا ہے، تو 80 سال کا ہے، 100 سال کا ہے، 100 سال سے زیادہ کا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ میری رحمت سے مایوس نہ دن میں ہو نہ رات میں ہو، میرے پاس آنے کے لیے کسی بڑی سفارش کی ضرورت نہیں ہے، کسی چھوٹی سفارش کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنے آنکھوں کو لے کر میرے پاس آ جا اور ان آنکھوں سے ایک آنسو بھی تیرا نہ بہے، صرف آنکھوں سے آنسو کا قطرہ تیری آنکھوں کی پلکوں پر لگ جائے، یہ پلک پر لگ جانا تیرا کام ہے، اس کو لگا لینا اور اس پانی والے قطرے سے جہنم کی آگ کو بجھا دینا مجھ رب العالمین کا کام ہے۔ اس لیے میرے دوستو اللہ کا دروازہ کھلا ہے کہ انسان آئے جب چاہے اللہ کے دروازے پر آئے، اور پھر کیوں نہ ہو، یہ تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت اور آپ کے صدقے سے یہ چیز ہمیں عطا ہوئی ہے۔